بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ تمام دوستوں پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایک فہرست چل رہی ہے جس میں ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد، اور دوسری جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک انہی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بہت ہی مشہور ٹاپک ہے، اور جو ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ جی ہاں، آپ میں سے کئی لوگوں نے اس ٹاپک کو پہلے بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، اور آج ہم اسے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو فرمان الہی ہے ناظرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنا ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے، اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالمہ کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر ایک بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ ہونے والی لڑکی سے کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے اصرار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اسی لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چھونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔
ناظرین، ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتلوں کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد طریقہ پر عمل کیا گیا تو طریقہ رائج کرنے والوں کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملتی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔ تو ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔